آج پھر کچھ ناسور قسم کے لوگ کہتے ہیں جی تسی داتا صاحب کی لین جاندے ہو, ایتھے بہ کے منگ لو. داتا صاحب جائے جی تسی شرک اوتھے کردے ہو, تسی داتا نو داتا کہہ کے تسی مشرک بن گئے, معاذ اللہ یعوذ باللہ کی من ذالک. شیخ محقق علی الاطلاق, آج کوئی بھی کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہے نا, جی شیخ محقق ہمارے, اچھا دوسرے جی شیخ محقق ہمارے. میں نے کہا تمہارے بھی ہمارے بھی ان کے بھی, ہم تو رولا ڈالتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں خدا کا جو ولی ہوتا ہے جتنا ولایت کا مرتبہ مل جاتا ہے اتنے رب اس کو اختیارات بھی عطا فرما دیا کرتا ہے. تو میں نے کہا صرف ماننا کمال نہیں ہے, صرف ماننا کمال نہیں ہے, ان کی باتوں کو بھی ماننا کمال ہے. لمحات التنقیح کے اندر شیخ محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, فرمایا جو یہ کہتا ہے اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جانے سے شرک ہوتا ہے, فرمایا وہ سب سے بدترین بندہ ہے. جو یہ کہتا ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے, فرمایا وہ کائنات کا سب سے کمینہ بندہ ہے. جو یہ کہتا ہے اللہ کے ولی معاذ اللہ مر گئے مٹی میں ہو گئے, ان کو کوئی اختیار نہیں ہے, کسی کی سنتے نہیں ہے, کسی کی حاجت پوری نہیں کرتے ہیں, فرمایا کائنات کا ذلیل ترین بندہ ہے. شیخ محقق سے پوچھا گیا آپ کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے, خدا کا جو ولی ہوتا ہے خدا قبر میں جانے کے بعد بھی زندگی بھی عطا فرماتا ہے, اختیار بھی عطا فرمایا کرتا ہے. فرمایا جو بھی ان کے مزار پہ آتا ہے آ کے دعا کرتا ہے, جو بھی آتا ہے جو بھی مانگتا ہے جتنا بھی مانگتا ہے, اللہ ان نیک بندوں کے وسیلے سے اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے, اور جو مانگنے آتا ہے خدا وہ ساری چیزیں عطا فرما دیا کرتا ہے. اور پھر خدا نے لمحات التنقیح کے اندر شیخ محقق نے لکھا, فرمایا خدا نے اولیاء کو طاقت دی ہوتی ہے جب یہ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, قبروں میں چلے جاتے ہیں, جب ان کے مزار بن جاتے ہیں, فرمایا خدا طاقت دیتا ہے جاؤ جا کے اپنے مریدوں کی مدد کرو, جا کے جو مدد کا سوال آتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں, جو حاجت کا سوال آتا ہے حاجت پوری کرتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے سب کچھ کرتے ہیں, ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے خدا حقیقی طاقتوں کا مالک ہے, لیکن خدا نے ان کو یہ اختیار عطا فرمائے ہوئے ہیں. اب خدا کی عطا سے جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جہاں جاتے ہیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, لوگوں کی مدد بھی پوری فرمایا کرتے ہیں. یہ خدا نے اختیار عطا فرمائے ہوئے ہیں. اچھا جی اب داتا صاحب سے نظریہ پوچھے نا, داتا صاحب تسی دسو ہاں, لوگ آندے نے جی مزاراں تے جا کے جی شرک ہوندا ہے, مزاراں تے جا کے منگنا نہیں چاہیے, جیڑا مزار تے جا کے منگے وہ کافر معاذ اللہ ہو گیا. تو یہ ہے جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب. کشف المحجوب داتا صاحب نے خود لکھی ہے, اور علماء نے لکھا جس کو پیر نہیں نہ ملتا صرف کتاب پڑھ لے, رب اس کتاب کے اندر اتنی طاقت عطا فرمائی ہے, رب نے اس کتاب کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے, کتاب پڑھنے سے رب اس کو مشری کامل سے ملا دیتا ہے. یہ کتاب پڑھنے کا اتنا کمال ہے تو آپ سوچے داتا صاحب کا کتنا کو کمال ہوگا. لو جی داتا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا, داتا صاحب تسی دسو ہاں ذرا, یہ لوگ آندے نے جی مزاراں تے نہیں جانا چاہیے, تے مزاراں تے جا کے منگنا نہیں چاہیے, جی شرک ہو جاندا ہے, اور منگن والا معاذ اللہ بندہ جو ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں, فرمایا او میرے کولو پوچھن آ لے ہو, ادھر توجہ ادھر رکھیے گا, فرمایا میرے کولو پوچھن آ لے ہو, مینوں بھی جدوں کوئی مشکل پیش ہوندی ہے میں بھی بایزید بسطامی دے دربار تے جانا, میں خود بایزید بسطامی کے دربار پہ جاتا ہوں اور جا کے وہاں پر چلا کرتا ہوں, ان کا وسیلہ دیتا ہوں, رب سے مانگتا ہوں, بایزید بسطامی کی برکت سے رب میری مشکل کو حل فرما دیا کرتا ہے. داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا, فرمایا میں صحابی رسول عاشق صادق حضرت سیدنا مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گیا. بلال حبشی کے مزار پہ گیا, برکت پتہ کیا ہوتی ہے, جا کے داتا صاحب منگیاتے ہوئے گا نا, یا اللہ نانے دا دیدار کروا دے, نانے کی زیارت کروا دے. حضور کے دیدار سے بڑی کون سی بات ہے, جس کو نسبت حضور سے ہو جائے, جس کو سہارا حضور کا مل جائے, دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کر لے, اسے کیا چاہیے, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زباں, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ان آنکھوں کا مقصد حل ہو جاتا ہے جس کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. داتا صاحب فرماتا ہیں جب کشف المحجوب کے اندر, فرمایا جب میں مؤذن رسول صحابی رسول عاشق صادق حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ جاتا ہوں. ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا, اگر بات سمجھ آ جائے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا. داتا صاحب فرماتے ہیں جاتا بلال حبشی کے دربار میں ہوں, عاشق صادق تھے, نبی کے مؤذن تھے, فرمایا جا کے آنکھ بند ہوتی ہے, نبی تشریف لے آتے ہیں.
آنکھ بند ہوتی ہے، نبی تشریف لے آتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں اور فرمایا علی بن عثمان یہ دیکھ میرے ساتھ کون آیا ہے؟ نانا جی کون آیا ہے؟ فرمایا حنفیوں کا پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ آیا ہوا ہے۔ بابا جی درباراں تے جایاں انہاں دا وسیلہ دتیاں تے رب اللہ دے محبوب دا دیدار کروا دیندا ہے۔ کشف ایتھے مولوی کو جٹلائے ہاں کشف المحجوب نو، جتیاں نہیں ماریں گے۔ داتا صاحب کی بات کو کوئی رد کرے، آج اگر دین ہم تک پہلے ہے تو داتا صاحب کی برکت ہے، یہ داتا صاحب کا کمال ہے۔ یہاں تو ہر طرف ظلم و ستم تھے، کفر و شرک تھے، لوگ جو ہیں وہ کفر کے اندھیروں کے اندر جل رہے تھے، لیکن 30 سال کی عمر میں داتا صاحب جب لاہور کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، رب نے زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہوئی تھی، اگر غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں وہ شرک چھوڑ دیتا ہے، کفر چھوڑ دیتا ہے، نبی کا سچا دیوانہ بن جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمت